تو وہ کسی اور سے کرنی چاہیے تھی. اللہ رسول جو ہمارے اصل محسن ہیں ان سے ہم وفائی کرتے ہیں. جن کی وفائیں کام آئیں گی, دنیا والوں کی وفا کہاں. آج کسی کے پاس ہیں, کل کسی کے ساتھ ہیں, پرسوں کسی اور سے دعوے کر رہے ہیں اسی تیرے ہی ہیں. یہ دنیا ہے. اب اللہ قرآن میں کہتے ہیں تمہارے دوست وہ ہیں, اللہ ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اور نیک لوگ تمہارے دوست ہیں. باقی تو دشمن نے, باقی تو سپ نے, وہ کدھروں نہ کدھروں ڈنگ مارن دے, کدھروں نہ کدھروں پتہ ہی نہیں لگنا بندے نوں چھنڈیا پھونکیا جایا تھا. تو اس لیے موقع اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. پھر ذکر میں استغفار کرنا. استغفار بہت بڑا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کہتے ہیں ہم گن لیتے تھے, کاؤنٹ کر لیتے تھے. آپ ایک ایک سٹنگ میں, محفل میں 70 دفعہ رب اغفر لی پڑھا کرتے تھے. رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم. لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا رب اغفر لی کثرت سے کہا کرو. اللہ کے ہاں بعض ایسے موقع ہوتے ہیں کہ اس وقت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت دعا ہوئی, قبولیت کا لمحہ ہوا, دعا قبول ہو گئی. اور جڑے ایک بار بخشیا جائے اللہ نے پھر یہ نہیں آتا چلو یہ نوٹیفیکیشن کینسل کر دیو, ایسے نہیں ہوتا. جہاں آرڈر ہو گئے, آرڈر پکے نے, آرڈر پکے نے. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرمایا, صحابہ پاس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ سائل آتا ہے کہ جناب میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی, میں کیا کروں؟ کہا کثرت سے استغفار پڑھا کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا صرف بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے ہاں استغفار نہیں, اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے, استغفر اللہ پورا پڑھنا چاہیے. ایک اور سائل ہے, ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی, آپ نے کہا استغفار کثرت سے پڑھا کرو. ایک اور علاقے والا ہے, جی ہماری نہر بڑی مشکل سے بنائی تھی, وہ خشک ہو گئی ہے, ان کا استغفار کیا کرو. اور مسئلے مسائل والے آئے تو اور بھی 2-4 بندے آئے, میرا یہ مسئلہ ہے, تو سب کو کیا کہا استغفر اللہ کیا کرو, اللہ سے توبہ کرو. تو لوگ جب وہ چلے گئے, لوگ اپنے انہوں نے دوست کہنے لگے کہ جناب آپ سب کو ایک ہی بتا رہے ہیں, ایک ہی نسخہ دے جاندے ہو سارے. تو وہ کہنے لگے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فقلت استغفروا, سورہ نوح, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کہ توبہ کرو, اللہ تمہیں بارشیں بھی دے گا, بیٹی بھی دے گا, مال بھی دے گا, اولاد بھی دے گا, تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا. سبحان اللہ. یہ استغفار پہ اجر ہے, یہ استغفار پہ انعامات ہیں. اب ایک بندہ اب اللہ کے رسول وہ تو گناہوں سے پاک ہے, وہ تو اللہ ہے, امت کو سبق دے رہے ہیں کہ استغفار کیا کرو. اور جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں وہ کیوں استغفار کری؟ اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا, اور نعمتیں دے گا, آخرت میں نعمتیں دے دے گا. تو اس لیے استغفار کثرت سے چلتے پھرتے استغفر اللہ رب اغفر لی بندہ پڑھتا رہے, کوئی اس میں خرچہ نہیں ہے, لیکن اللہ خوش ہو جاتے ہیں میرا بندہ. پھر اخلاق اچھے ہونے چاہیے ہمارے. سب سے جنت کے وسط میں کس کو ملے گا؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹر ہیں, میں اس کو جنت کے وسط میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گارنٹر ہے کوئی؟ وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا ترک کر دے تو اس کو جنت کے وسط میں وعدہ کرتا ہوں اس کو ملے گا. حق پہ ہونے کے بندے کہتے ہیں اس لیے حق سے